بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک تحریر تھوڑا پڑھ کر سنانا چاہوں گا جو عید سے متعلق ہے اور مجھے اچھی لگی، اور اس تحریر کو پھیلایا جانا ضروری ہے، تو میں یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ فیس بک پر آلریڈی یہ وائرل ہو چکی ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں سمیع اللہ خان، یہ ان کی تحریر ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے فیس بک پر کہ آج تقریباً 25 کروڑ مسلمانوں نے بھارت میں اپنا تہوار منایا۔ کروڑوں مسلمانوں نے ملک بھر میں ایک ساتھ عید منائی، لیکن کہیں بھی مسلمانوں نے اپنا تہوار مناتے ہوئے کسی مندر کے سامنے سے جلوس نہیں نکالا، کسی بھی دوسری مذہبی عبادت گاہ کے سامنے جمع ہو کر نعرے بازی یا اشتعال انگیزی نہیں کی، ہندو علاقوں میں تلوار یا ہتھیار نہیں لہرائے۔ 25 کروڑ مسلمانوں نے کسی ایک بھی انسان کو ادنا سا نقصان پہنچائے بغیر اپنا مذہبی تہوار مکمل امن و امان اور خوبصورتی کے ساتھ منایا، کیونکہ مسلمان عید منا رہے تھے۔ ہولی، دیوالی اور رام نومی جیسے تہواروں کی طرح عید پر الحمدللہ کسی بھی طرح کا کوئی دنگا فساد یا نفرت انگیزی نہیں ہوئی۔ اسلام نے مسلمانوں کو خوشیاں منانے کے لیے جو تہوار دیے ہیں، ان کی فطرت اور اساس میں ہی خوبصورتی، حسن اور شفقت و رحمت کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اسلامی تہوار انسانیت کے لیے باعث رحمت ہی ہوتے ہیں، اور مسلمان اپنے تہوار خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں۔ جن کے تہوار ہی انسانوں کے لیے موت و نفرت اور آگ و خون کی برسات لے آئیں، ان کے نظریوں کا بودا اور غیر انسانی پن واضح کرنے کے لیے مزید کسی دلیل کی حاجت ہے؟ اے اللہ، تیرا کروڑہ شکر کہ تو نے اسلام کی دولت عطا کی اور ایمان کی آغوش میں ڈھانپ لیا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ الحمدللہ۔ یہ ایک بہت مختصر اور اچھی تحریر ہے، اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی تحریر ہے، اور ہماری جو یہ پوری سٹریم ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کی اس مختصر سی تحریر کا آج ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن ہونے جا رہی ہے۔ یہ متن ہے اور ہماری سٹریم شرح ہے، یہ کہہ لیں۔ اس کی شرح کرتے ہوئے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں 3 بڑے ٹریڈیشنز ہیں۔ پہلا ٹریڈیشن تو اسلام ہے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے، جس کے حکم کی وجہ سے ہم نے عید منائی ہے، ہم عید مناتے ہیں۔ دوسرا ٹریڈیشن کرسچینٹی ہے، کہ جو کرسمس اور اس کے علاوہ دوسرے فیسٹیولز اپنے یہاں مناتے ہیں، چاہے وہ گڈ فرائیڈے ہو، ایسٹر سنڈے ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر مواقع، لاسٹ سپر کو وہ لوگ یاد دہانی کے طور پر، اس کو احیاء کے طور پر ان کے ہاں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک بڑا ٹریڈیشن جو دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے لیکن آبادی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے ہولی، دیوالی۔ چونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہے، ہندو ٹریڈیشن اور کلچر کو فالو کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، تو اس لیے ہولی اور دیوالی کی بھی اس وقت دنیا بھر میں ایک اہمیت ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اہم فیسٹیولز میں سے ہے۔ تو میں ان 2-3 چیزوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک جو بنیادی فرق ہے مسلمانوں کے تہوار اور غیر مسلموں کے تہوار میں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو تہوار ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی نے خود، جیسا کہ ابھی مفتی احمد صاحب نے جو پیور مسلم کے آئی ڈی سے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک انسان خود محنت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد، اس محنت کے بعد، اس ایکسٹرا ایفرٹ کے بعد اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے۔ ہم رمضان میں 30 دن روزے رکھتے ہیں، اور دن میں ایک آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور اس طریقے سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں ہیں۔ کہیں بہت زیادہ گرمی ہے، کہیں سردی ہے۔ سردی کے روزے ذرا آسانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن جہاں ایکسٹریم ویدر ہے وہاں پر بھی روزے ہیں، روزے وہاں پر بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو 30 دن جب یہ ایک آدمی کا نظام الاوقات ہے کہ دن میں وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور افطار کے محض 1 گھنٹے کے بعد وہ تراویح میں کھڑا ہو گیا، 20 رکعتیں وہ تراویح کی پڑھ رہا ہے۔ آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، صبح میں ہر ایک آدمی کو جاب پر جانا ہے، صبح اسی وقت شروع ہوگی، جاب پر اس کو وہی 7-8 بجے پہنچنا ہے، ڈرائیونگ اس کو 1 ہی گھنٹے کی کرنی ہے،
اس لیے وہ اٹھے گا سحری میں ہی، سحری کے بعد سونے کا اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، لیکن تراویح کے لیے وہ رات کو 12 بجے تک کھڑا ہے، چونکہ یہاں پر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں گرمیوں میں. تو یہ جو اتنی زیادہ محنت ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو اس کی محنت کے اوپر ریوارڈ دیتا ہے کہ اب تم نے چونکہ یہ محنت کر لی تو اب تمہارے سیلیبریشن کا وقت ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس فلسفے کو ایک آیت میں اشارے کے طور پر بیان کیا ہے. وہ آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرون کو، صبر کرنے والوں کو، ان کا جو ریوارڈ ہے، ان کا جو اجر ہے، وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. اب صابر اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ اس پر صبر کر لیں. صبر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز سے جس کو آپ کے لیے حلال کیا گیا آپ اس سے رک جائیں. کھانا آپ کے لیے حلال ہے، پینا آپ کے لیے حلال ہے، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا آپ کے لیے حلال ہے، ان چیزوں سے رک جانا بھی صبر کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صابرون کو، یعنی صبر کرنے والوں کو جو ان کا اجر دیا جائے گا وہ بغیر حساب کے. اس دنیا میں جو اجر ہے وہ یہ کہ آپ خوشی منائیں، سیلیبریٹ کریں اور کھائیں پیئیں، اور یہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسپیشل آپ کے لیے کھانا اتارے گا. رزق اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے، جس رزق کو آپ اپنے اوپر، جس پیسے کو آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے، اور آخرت میں جو اس کا ریوارڈ ہے وہ بلا حساب ہے. اب دیکھیں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ کرسچنز میں جو فیسٹیولز ہیں وہ اس لیے ہیں، وہ فیسٹیول مناتے ہیں کھا کر، ہم فیسٹیول مناتے ہیں بھوکا رہ کر. یعنی ہم بھوکا رہے تب ہمارے یہاں فیسٹیول آیا، انہوں نے کھایا پیا موجیں اڑائیں تب ان کے یہاں فیسٹیول آیا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ، پوری سورت اس کے اوپر نازل ہوئی. یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم نے کس طریقے سے اس پورے فلسفے کو بیان کیا ہے. یہ میں 1 منٹ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. یہ آپ کے سامنے آیت آ گئی ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 112 اور 1 سے 114. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر خوان، یعنی دسترخوان بھرا ہوا، کھانے سے بھرا ہوا آسمان سے اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر ایماندار ہو. تم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہو کہ کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے؟ وہ تو کر ہی سکتا ہے، لیکن تمہیں چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ڈسائپلز ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا قول، حواریوں کا یعنی ڈسائپلز کا، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، بس کھانا چاہتے ہیں، آسمان کا کھانا کھانا چاہتے ہیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ تو نے او عیسیٰ ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی رہیں. یعنی ابھی تک کہ اطمینان نہیں ہوا. اطمینان جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کھانا اتارے گا اور ہم کھائیں گے تو پھر ہم مانیں گے ہاں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کی فرمائش سنی تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا. دیکھیں یہاں قرآن نے عید کا لفظ استعمال کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، ہم پر بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، کہا کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اتار رہا ہوں. فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کوئی ناشکری کرے گا فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. چونکہ جب خدا کو چیلنج دیا جاتا ہے تو پھر خدا بطور رحمت کے نہیں، بطور غضب کے چیزیں نازل کرتا ہے. تو ان لوگوں نے پھر 40-50 دن تک کے کھایا. 50ویں گڈ فرائیڈے کے بعد جو 50واں دن آتا ہے اس سنڈے کو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو پورے 50 دن کھا کر یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں.
اور ہم 30 دن بھوکا رہ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب یہ دنیا جانتی ہے کہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے, بھوکا رہنا کمال ہے, چونکہ کھاتا تو جانور بھی ہے. جانور ذرا بھوکا رہ کر دکھائے اپنے اختیار کے ساتھ. تو یہ جو انسان کو جو روحانیت میں عروج ملتا ہے وہ بھوکا رہ کر ملتا ہے, کھانا کھا کر تو جانور پناہ زیادہ آتا ہے. تو یہ جو فرق ہے بنیادی, یہ اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اب آ جائیں آپ ہولی اور دیوالی پر. میں نے کہا تھا کہ تیسرا جو میجر ٹریڈیشن ہے وہ ہے ہولی اور دیوالی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہولی آخر کیوں منائی جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہولی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اسپرنگ سیزن کا آغاز ہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک اور وجہ ہے, اور وہ وجہ اس آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے. یہ ویکیپیڈیا کا آرٹیکل ہے, اس کو دوسرے ریسورسز سے بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے. ہمیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ آرٹیکل تو غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, جو درست والا ہے وہ سامنے لے آئیں. اور اس کی جو ہندو میتھولوجی میں ہولی کے تعلق سے کئی کہانیاں ہیں, ان میں ایک کہانی رادھا اور کرشن کے جو سمجھ لیں کہ لو اسٹوری ہے اس پر بیس کرتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ in the Braj region of India, where the Hindu deities Radha and Krishna grew up, the festival is celebrated until Rang Pachmi, in commemoration of their divine love for each other. برج علاقے میں جہاں پر ہندو خدا رادھا اور کرشن, ہندو بھگوان رادھا اور کرشن بڑے ہوئے, وہاں پر یہ فیسٹیول تھوڑا دیر تک منایا جاتا ہے, رنگ پچمی تک منایا جاتا ہے. اور یہ کس لیے منایا جاتا ہے؟ چونکہ ان دونوں کے درمیان ڈیوائن لو ہوا تھا. وہ ڈیوائن کتنا ڈیوائن تھا اس کو سنیے آپ. دا فیسٹیوٹیز آفیشلی اشر ان اسپرنگ, یہ عام طور سے اسپرنگ سیزن میں ہوتی ہیں, ود ہولی سیلیبریٹڈ ایز اے فیسٹیول آف لو. گرگا سمہیتا, a Puranic work by Sage Garga, was the first literature to mention the romantic description of Radha and Krishna playing Holi. تو یہ پورا حوالہ ہے گرگ سمہیتا کے اندر, جو ایک رومانوی لو اسٹوری ملتی ہے رادھا اور کرشن کے درمیان, وہ بیان کی گئی ہے کہ کیسے وہ ہولی کھیلتے تھے, اور اس کے بعد پھر ہولی کا جو تہوار ہے وہ ہندوؤں کے اندر پھیلا ہے. There is also a popular symbolic legend behind the festival. In his youth, Krishna despaired whether the fair-skinned Radha would like him because of his dark skin color. اب آپ یہ دیکھیں کہ ریسزم کس قدر اسکرپچرز کے اندر بھی موجود ہے, کہ کرشن جو کہ ڈارک اسکن تھے, ان کو یہ لگا کہ گوری چٹی رادھا ان کو پسند بھی کریں گی یا نہیں کریں گی. His mother Yashoda tried of his desperation asks him to approach Radha and ask her to color his face in any color she wanted. تو یہ جو کرشن تھے, کرشن کی ماں یشودا نے یہ کہا, جب ان کا دیکھا بہت ہی زیادہ وہ محبت میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں, تو ان سے کہا کہ بھائی تم رادھا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے چہرے کے اوپر جو کلر اس کو پسند ہو وہ لگا دے, اگر تمہارا ڈارک کلر اس کو پسند نہیں ہے. This Radha did. رادھا نے یہی کیا, کلر لگا دیا چہرے پر. And Radha and Krishna became a couple. تو جب کلر لگا کر کرشن کے چہرے کو بدل دیا, چہرے کی رنگت کو بدل دیا, اب رادھا کو پیار ہوا کرشن سے. لیکن ڈارک اسکن کرشن سے رادھا کو کوئی محبت نہیں تھی, ان کی اسکن کو بدلا کلر لگا کر. Ever since, the playful coloring of Radha and Krishna's face has been commemorated as Holi. تب سے رادھا اور کرشنا نے جو ایک دوسرے کو کلر لگایا, تب سے ہولی کا یہ تہوار منایا جانے لگا. اس کی اور بھی وجہ ہے, لیکن یہی وجہ کیوں ہے, اس کو آخر ریجیکٹ کیوں نہیں کیا گیا, جس میں ریسزم بھی ہے اور کسی دوسرے کی محبت اور پیار بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان کو, ایک مرد کو ایک عورت سے محبت ہو گئی ہے, وہ ایک فطری چیز ہو سکتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے کی محبت پر آپ کیوں ناچے. کوئی دوسرا جو ہے اگر کوئی کام کر رہا تھا, اس نے کوئی جنگ میں فتح حاصل کی, آپ کو کس چیز کی خوشی ہے, آپ نے کیا کیا. ہم اگر فیسٹیول مناتے ہیں تو خود کرتے ہیں, بھوکا رہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا بھائی؟ ہزاروں سال پہلے جس کی تاریخ آپ کو نہیں پتا, یہ نہیں پتا کہ کرشن کب تھے,
رادھا کب تھیں، اور یہ جو پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ سچ ہے، یعنی جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. ایک لو اسٹوری ہوئی تھی اور سارے ہندو اس لو اسٹوری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے. تو بھائی اس کو بھی دیکھ لیجئے کوئکلی، میں اس کی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے ہے. وائی از دیوالی سیلیبریٹڈ، ویب سائٹ ہے hinduamerican.org. تو ان لوگوں کی یہ اپنی ویب سائٹ ہے، کوئی کسی تھرڈ پارٹی کا ریفرنس نہیں ہے. اس میں لکھا ہے many Hindus recognize Diwali as a day celebrating the return of Prince Rama of Ayodhya, his wife Sita and brother Lakshman after 14 years of exile. بہت سارے ہندو دیوالی اس لیے مناتے ہیں چونکہ اس دن شہزادہ رام، ایودھیا کے شہزادے رام، ان کی اہلیہ سیتا اور ان کے بھائی لکشمن 14 سال کی جلاوطنی کی زندگی گزار کر، ایگزائل گزار کر واپس ایودھیا واپس لوٹے تھے. Prince Ram is considered to be an incarnation of Lord Vishnu, an embodiment of dharma or righteousness. شہزادہ رام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بھگوان وشنو کے اوتار ہیں، اور اسی طریقے سے رائچسنس، امباڈیمنٹ آف رائچسنس یعنی مجسم نیکی ہیں. اینڈ سیتا از این انکارنیشن آف لکشمی، سیتا لکشمی کے اوتار ہیں. who is the goddess of wealth and prosperity، جو دولت اور خوشحالی کی بھگوان ہے لکشمی. The residents of Ayodhya were overjoyed at the return of their rightful king and lit lamps in his honor. تو جب یہ شہزادے جن کو بعد میں بادشاہ بننا تھا، جب یہ ایودھیا لوٹے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ایودھیا کے جو باشندے تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے لیمپ جلائے، چراغ جلائے. Thus the entire city looked like a row of light. اس طرح پورا جو شہر ہے وہ رو آف لائٹ یعنی لائٹ کی ایک گویا کہ قطار ہے ویسا دکھا. اور اسی وجہ سے رو آف لائٹ، جس کو سنسکرت میں دیپاولی کہا جاتا ہے، دیوالی کو بہت سے لوگ دیپاولی بھی بولتے ہیں، رو آف لائٹس. میں پھر یہی پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، آپ رام جی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لکشمن جی کو اہمیت دیتے ہیں، سیتا جی کو اہمیت دیتے ہیں. یہ لوگ جب واپس لوٹے ایودھیا، ان کو حکومت مل گئی، آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. آپ کا اس میں ایفرٹ کیا ہے؟ زیرو. کیا آپ کی وجہ سے لوٹے، یا ان کے لوٹنے سے آپ کے ملک میں آپ کے گھر میں کوئی برکت آ گئی؟ ان کے لوٹنے سے کیا ملک میں خوشحالی آ گئی جو آج تک باقی ہے؟ کچھ نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو کسی دوسرے کے لوٹنے سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ آپ سیلیبریٹ اس پر کریں جو آپ نے کیا اپنے کاموں پر. دوسرے کے کام پر سیلیبریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ دوسرا کتنا ہی بڑا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے انسانوں میں سب سے بڑی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس فلسفی کو، ہندو فلسفی کو لیں تو ہمارا تو ہر دن فیسٹیول ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کتنا بڑا ایونٹ ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں فتح حاصل کی، کتنی بڑی وکٹری ہے، ہم اس کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتے. بہت سے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کس دن ہوا تھا. فتح مکہ کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ مسلمانوں میں ڈسپیوٹڈ ہے. اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ نہیں کرتی. حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. بہت سے مسلم ممالک کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسا پروف کہ جس کو آپ ریجیکٹ نہ کر سکیں ہے ہی نہیں. تو پھر کیا بچا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے اپنے علاقے سے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. حضرت ابراہیم کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. تو آخر ہمارے یہاں سیلیبریشن کی بنیاد کیا ہے؟ سیلیبریشن کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم خود محنت کرو گے تو تمہیں سیلیبریشن کرنے کا حق ہے، اور تم نے محنت ہی نہیں کی تو پھر تمہیں سیلیبریشن کا کیا حق ہے؟ یہ ہے بنیادی فرق مسلمانوں کے تہوار اور غیر مسلموں کے تہواروں میں. جی دیٹس آل فرام مائی سائڈ. ماشاء اللہ حضرت، بہت خوب، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور اتنی مفید گفتگو ہے کہ سارے پیرائے سے الحمدللہ سارے نہایت سے چیزیں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنی میں جو فلسفہ آپ نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر
خوشی کو خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ اس کے اندر زیادتی، نہ یہ کہ اس کے اندر اتنی کمی کہ اس کا جو حق ہے وہی نکل جائے ہمارے ہاتھوں سے، بلکہ اعتدال کے ساتھ جو خوشی کا اظہار ہے وہ بھی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے طریقے سے منائیں، بلکہ خوشی بھی کس طرح منانی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے بتا دی گئی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا جملہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اس خدا کی مرضی کے مطابق، اور اس خدا نے جیسا حکم دیا اور جتنا دیا ہے اور جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی۔